بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْ هَٰذِهِ الثَّلَاثَةِ منفصلہ کی تین قسمیں بیان ہوئی: حقیقیہ، مانیۃ الجمع اور مانیۃ الخلو۔ اب ان تینوں میں سے ہر ایک کی دو قسمیں، حقیقیہ کی بھی دو قسم ہے، مانیۃ الجمع کی بھی دو قسم ہے اور مانیۃ الخلو کی بھی دو قسم ہے، عنادیہ اور اتفاقیہ۔ یعنی منفصلہ حقیقیہ کی دو قسم ہے، عنادیہ اتفاقیہ، مانیۃ الجمع کی بھی دو قسم ہے، عنادیہ اور اتفاقیہ، اور مانیۃ الخلو کی بھی دو قسم ہے، عنادیہ اور اتفاقیہ۔ اگر منفصلہ میں دونوں جزوں کے درمیان تنافی دونوں کے نفس ذات کی وجہ سے ہو، یعنی دونوں کا مفہوم جیسے ہی ذہن میں آئے تو ذہن دونوں کے درمیان منافات کا حکم لگا دے، اگر اس طور سے تنافی ہو تو اسے عنادیہ کہا جاتا ہے، اور اگر یہ تنافی نفس ذات کی وجہ سے نہ ہو بلکہ اتفاق ایسا پیش آ گیا کہ منافات پالی گئی تو اسے اتفاقیہ کہا جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ جیسے زوجیت اور فردیت، جفت ہونا اور طاق ہونا، تو ذہن میں جیسے ہی یہ دونوں مفہوم آتے ہیں تو ذہن ان دونوں کے درمیان تنافی کا حکم لگا دیتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی کسی عدد سے ان دونوں کا ارتفاع ہی ایک ساتھ ہو سکتا ہے، تو یہ تنافی نفس ذات کی وجہ سے، تو اسے عنادیہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے شجر اور حجر، ان دونوں کا تصور ذہن میں آتا ہے تو نفس مفہوم ہی کے تصور سے ذہن دونوں میں تنافی کا حکم لگا دیتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز شجر بھی ہو اور حجر بھی ہو۔ سمجھ گئے؟ اسی طرح سے زید کا دریا میں ہونا اور نہ ڈوبنا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے ہی ان دونوں کا مفہوم ذہن میں آتا ہے تو ذہن ان دونوں کے درمیان تنافی کا حکم اس طور سے لگا دیتا ہے کہ ان دونوں کا ارتفاع ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، ان دونوں کا ارتفاع ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، یعنی زید دریا میں نہ رہے اور ڈوبنے لگے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ زید کا دریا میں ہونا اور نہ ڈوبنا، ان دونوں کا ارتفاع کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ زید دریا میں نہیں ہوگا اور ڈوبے گا۔ تو دو شے کے درمیان تنافی اگر نفس ذات کی وجہ سے ہو، نفس مفہوم کی وجہ سے ہو تو اسے عنادیہ کہا جاتا ہے، اور اگر نفس مفہوم کی وجہ سے تنافی نہ ہو بلکہ محض اتفاقیہ طور سے منافات پالی گئی تو اسے اتفاقیہ کہا جاتا ہے۔ عبارت دیکھیے، وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْ هَٰذِهِ الثَّلَاثَةِ، اور ان تینوں میں سے ہر ایک یا تو عنادیہ ہوگا، وَهِيَ الَّتِي يَكُونُ التَّنَافِي فِيهَا لِذَاتِ الْجُزْءَيْنِ، یہ وہ ہے جس میں تنافی
دونوں جز کے نفس ذات کی وجہ سے ہو، کما فی الامثلۃ المذکورہ جیسا کہ مذکورہ مثالوں میں، وہ اما اتفاقیہ اور یا اتفاقیہ ہوگا، وہی التی یکون التنافی فیہا بمجرد الاتفاق، یہ وہ ہے جس میں تنافی محض اتفاق کی وجہ سے، جیسے کوئی ایسا کالا آدمی ہو جو لا کاتب ہو، کیا ہو؟ لا کاتب، اسود ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ لا کاتب ہو، کاتب نہ ہو۔ اب خاص اس آدمی کے لحاظ سے اس کے لیے ہم کہیں اما یکون ھذا اسودا او کاتبا، یا تو یہ اسود ہوگا یا کاتب ہوگا، تو یہ قضیہ حقیقیہ ہے، اس لیے کہ خاص اس آدمی کے لحاظ سے اسود اور کاتب ان دونوں کا اجتماع نہیں ہے، خاص اس کے لحاظ سے اسود اور کاتب کا اجتماع نہیں ہے، کیونکہ وہ کیسا اسود ہے؟ جو کہ لا کاتب، تو خود اسود اور کاتب میں کوئی تنافی نہیں ہے، ان دونوں میں ہے کوئی تنافی؟ کوئی کالا آدمی کاتب نہیں ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، تو خود ان دونوں میں کوئی تنافی نہیں، لیکن خاص ایک ایسا اسود ہے جو لا کاتب ہے، اس کے لحاظ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو یہ اسود ہے یا کاتب ہے، تو ھذا اسود اور ھذا کاتب خاص اس کے لحاظ سے ان دونوں کا اجتماع اس میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اسود ہے مگر وہ کاتب نہیں ہے بلکہ لا کاتب ہے۔ اسی طرح سے ان دونوں کا ارتفاع بھی خاص اس کے لحاظ سے نہیں ہے، اس لیے کہ اسے ہم نے کیا مانا ہے؟ اسود مانا ہے، اسے کیا مانا ہے؟ اسود مانا ہے، تو خاص اس کے لحاظ سے نہ تو ان دونوں کا ایک ساتھ صدق ہے اور نہ ہی ان دونوں کا ایک ساتھ کذب ہے، یا خاص اس کے لحاظ سے ہم یوں کہیں کہ اما یکون ھذا لا اسود او کاتب، اما یکون ھذا لا اسود او کاتب، تو یہ معنیت الجمع ہے، اس لیے کہ خاص اس کے لحاظ سے لا اسود اور کاتب دونوں ایک ساتھ جمع نہیں، اس لیے کہ اسے ہم نے کیا فرض کیا ہے؟ اسود فرض کیا، اس لیے وہ لا اسود نہیں ہے، اور اسے ہم نے لا کاتب مانا ہے اس لیے وہ کاتب نہیں ہے، تو لا اسود اور کاتب ان دونوں کا صدق اس کے لحاظ سے نہیں، تو یہ معنیت الجمع ہے، یا ہم خاص اس کے لحاظ سے کہیں اما یکون ھذا اسود او لا کاتبا، اما یکون ھذا اسود او لا کاتبا، تو اسود اور لا کاتب ان دونوں کا ارتفاع ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم نے اسے کیا مانا؟ اسود بھی مانا ہے اور لا کاتب بھی مانا ہے، تو ان دونوں کا اگر ارتفاع ایک ساتھ ہو جائے تو لازم آئے گا کہ اسود کے بجائے ابیض ہو جائے اور لا کاتب کے بجائے کیا ہو جائے؟ کاتب ہو جائے۔ وَإِمَّا اتفاقیہ، اور یا اتفاقیہ ہوگا، وہی التی یکون التنافی فیہا بمجرد الاتفاق، یہ وہ ہے کہ جس میں تنافی محض اتفاق سے ہو، کا قولنا للاسود لا کاتب، جیسا کہ ہم کسی اسود لا کاتب کے لیے کہیں، کس کے لیے کہیں؟ اسود لا کاتب کے لیے کہیں، اما یکون ھذا اسود او کاتبا، تو یہ حقیقیہ ہے، یا کہیں اما یکون ھذا لا اسود او کاتبا، تو یہ معنیت الجمع ہے، یا کہیں اما یکون ھذا اسود او لا کاتبا، تو یہ معنیت اقول کل واحدۃ من المنفصلات الثلاث اما عنادیہ او اتفاقیہ،
یعنی یہ تینوں منفصلہ کا جو بیان ہوا، حقیقیہ، مانیت الخلو اور مانیت الجمع، ان تینوں منفصلات میں سے ہر ایک یا تو انادیہ ہے یا اتفاقیہ، یعنی ہر ایک کی یہ دو قسم نکلے گی، انادیہ اور اتفاقیہ۔ تو مجموعی طور سے کل کئی قسمیں ہوں گی؟ 6 ہوں گی۔ جب ہر ایک کی 2 قسم نکلے گی تو کتنی ہوں گی مجموعی؟ 6 ہوں گی۔ کما ان المتصلہ اما لزومیہ و اتفاقیہ، جس طرح سے متصلہ یا تو لزومیہ ہوتا یا اتفاقیہ۔ فنسبۃ العناد والاتفاق الی المنفصلات کا نسبت اللزوم والاتفاق الی المتصلات، تو منفصلات کی طرف عناد اور اتفاق کی نسبت ایسے ہی ہے جیسے کہ متصلات کی طرف لزوم اور اتفاق کی نسبت، یعنی جیسے متصلہ کی 2 قسمیں ہیں لزومیہ اور اتفاقیہ، اسی طرح سے منفصلہ کی 2 قسمیں ہیں عنادیہ اور اتفاقیہ۔ تو منفصلات کی طرف عناد اور اتفاق کو وہی نسبت حاصل ہے جو متصلات کی طرف لزوم اور اتفاق کو نسبت۔ اما العنادیہ فہی التی یکون الحکم فیہا بالتنافی لذات الجزئین، رہی عنادیہ تو یہ وہ قضیہ ہے جس میں تنافی کا حکم دونوں جزوں کے ذات کی وجہ سے ہو، اے حکم فیہا بأن مفہوم احدہما مناف للآخر ما قطع نظر عن الواقع، یعنی اس میں اس بات کا حکم لگایا گیا ہو کہ دونوں میں سے ایک کا مفہوم دوسرے کے مفہوم کے منافی ہے واقع سے قطع نظر کرتے ہوئے، واقع سے صرف نظر کرتے ہوئے عقل خود یہ فیصلہ کر دے کہ ایک کا مفہوم دوسرے کے مفہوم کے منافی، کما بین الزوج والفرد، جیسا کہ جفت اور طاق کے درمیان، کہ ان دونوں کے تصور ہی سے عقل یہ حکم لگا دیتی ہے کہ ان دونوں میں منافات، شجر و حجر، ان دونوں کے تصور ہی سے عقل منافات کا حکم لگا دیتی ہے کہ دونوں کا اجتماع ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔ وَقَوْنِ زَيْدٍ فِي الْبَحْرِ وَأَنْ لَا يَغْرِقَ، اور زید کا دریا میں ہونا اور نہ ڈوبنا، ان دونوں کے تصور ہی سے عقل یہ حکم لگا دیتی ہے کہ ان دونوں میں منافات کی ارتفاع کے اعتبار سے ہے کہ دونوں کا ارتفاع ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔ وَأَمَّا الْاتِّفَاقِيَةُ فَهِيَ الَّتِي يُحْكَمُ فِيهَا بِالتَّنَافِي لَا لِذَاتِ الْجُزْئَيْنِ، رہا اتفاقیہ تو یہ وہ قضیہ ہے جس میں تنافی کا حکم دونوں جزوں کے ذات کی وجہ سے نہ ہو بل لمجرد الاتفاق، بلکہ کس وجہ سے ہو؟ محض اتفاق سے ہو، اے بمجرد ان یتفقا فی الواقع ان یکون بینہما منافات، یعنی محض اس وجہ سے ہو کہ واقع میں ایسا اتفاق ہو جائے کہ دونوں میں منافات پالی جائے۔ وَإِن لَّمْ يَقْتَضِ مَفْهُومُ أَحَدِهِمَا أَن يَكُونَ مُنَافِيًا لِلْآخَرِ، اگرچہ ان میں سے ایک کا مفہوم اس بات کا مقتضی نہ ہو کہ دوسرے کے منافی ہو، یعنی خود مفہوم میں کوئی منافات نہیں ہے، بس یہ اتفاق ہے کہ واقع میں دونوں میں منافات ہو جاتی ہے، دونوں میں منافات ہے، یہ اتفاق ہے ایسا، سمجھ گئے؟ کا قولنا للاسود لا کاتب،
جیسا کہ ہم کسی اسود لا کاتب کے لیے کہیں، یعنی کوئی ایسا کالا آدمی پکڑ کر کے لے آئیے جو کیا ہو، لا کاتب، جسے پڑھنا لکھنا کچھ نہ آتا۔ مل جائیں گے کہ نہیں ایسے آدمی؟ ملیں گے نا؟ کوئی ایسا کالا آدمی ہو جسے لکھنا پڑھنا نہ آتا۔ اب اس کو سامنے کھڑا کر کے کہیے کہ یہ حاضر رجلو اما یکون اسودا و کاتبہ، یہ شخص یا تو اسود ہے یا کاتب ہے۔ تو خاص اس آدمی میں اسود اور کاتب دونوں کا اجتماع ایک ساتھ نہیں ہے، اس لیے کو لا کاتب ہے، اور دونوں کا ارتفاع بھی ایک ساتھ نہیں ہے، اس لیے کو کیا ہے، وہ اسود ہے۔ تو خاص اس کے لحاظ سے نہ تو دونوں کا صدق ہے اور نہ دونوں کا ایک ساتھ کذب ہے، تو یہ حقیقیہ ہے۔ سمجھ گئے؟ کا قولنا للاسود لا کاتب، جیسا کہ ہم کسی اسود لا کاتب کے لیے کہیں، اما یکون ھذا اسودا و کاتبہ، یہ شخص یا تو اسود ہے یا کاتب ہے۔ کانت حقیقیہ، تو یہ حقیقیہ۔ تو اسود اور کاتب کے مفہوم میں کوئی تنافی نہیں، ان دونوں کے مفہوم میں فی نفسہ ہی کوئی تنافی نہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کالا آدمی بھی رہے اور کاتب بھی رہے؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو دونوں کے مفہوم میں کوئی تنافی نہیں۔ وَإِن لَّمْ يَقْتَضِ مَفْهُومُ أَحَدِهِمَا أَن يَكُونَ مُنَافِيًا لِلْآخَرِ، اگرچہ ان دونوں میں سے ایک کا مفہوم اس بات کا مقتضی نہیں ہے کہ دوسرے کے منافی، کا قولنا للاسود لا کاتب، جیسا کہ اسود لا کاتب کے لیے ہم کہیں ما یکون ھذا اسودا و کاتبہ، کانت حقیقیہ، تو یہ حقیقیہ۔ فإنه لا منافاة بین مفہوم الاسود والکاتب، اس لیے کہ اسود کے مفہوم میں اور کاتب کے مفہوم کے درمیان کوئی منافات نہیں۔ ولیکن اتفقا تحقق السواد و انتفاء الکتابت، لیکن یہ اتفاق ہے کہ سواد اس میں متحقق ہے اور کتابت منتفی ہے، یعنی کالا تو ہے مگر کاتب نہیں ہے۔ فلا یصدقان، تو دونوں کا صدق ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، لانتفاء الکتابت، اس لیے کہ کتابت اس سے منتفی ہے۔ ولا یکذبان، اور دونوں کا کذب ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، لوجود السواد، اس لیے کہ وہ کالا ہے۔ ولو قلنا، اور اگر ہم کہیں اما یکون ھذا لا اسود و کاتبا، یعنی خاص اسی کے لیے ہم کہیں یا تو یہ لا اسود ہوگا یا کاتب ہوگا، یا تو لا اسود ہوگا یا کاتب ہوگا، کانت مانیۃ الجمع، تو یہ مانیۃ الجمع ہو جائے گا، اس لیے کہ لا اسود اور کاتب لأنہما لا یصدقان، اس لیے کہ لا اسود اور کاتب ان دونوں کا صدق اس ذات میں نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اسے کیا فرض کیا ہے، اسود فرض کیا ہے اور لا کاتب فرض کیا ہے۔ ولیکن یکذبان، لیکن دونوں کا کذب ایک ساتھ ہو سکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ لا اسود نہ ہو یعنی اسود ہو، اور کاتب نہ ہو یعنی لا کاتب ہو۔ ولیکن یکذبان، لیکن دونوں کا کذب ایک ساتھ ہے، لانتفاء السوادۃ، لانتفاء لا سواد والکتابہ معاً فی الواقع، اس لیے کہ واقع میں لا سواد اور کتابت دونوں منتفی۔ ولو قلنا، اور اگر ہم کہیں اما یکون ھذا اسود او لا کاتبا، یہ یا تو اسود ہوگا یا لا کاتب ہوگا، کانت مانیۃ الجمع، تو یہ مانیۃ الجمع ہے۔ لأنہما لا یکذبان، اس لیے کہ دونوں کا کذب ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، یعنی اسود اور لا کاتب ان دونوں کا کذب ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر اسود کا کذب ہوگا تو لا اسود ہوگا، حالانکہ ہم نے اسے کیا فرض کیا ہے، اسود فرض کیا ہے۔ اسی طرح سے لا کاتب کا اگر کذب ہوگا تو کاتب ہوگا، حالانکہ ہم نے اسے کیا فرض کیا، کاتب فرض کیا، یہ لا کاتب فرض کیا ہے۔
لِأَنَّهُمَا لَا يَكْذِبَانِ، اس لیے کہ دونوں کا کذب ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، وَلَٰكِنْ يَصْدُقَانِ، لیکن دونوں کا صدق ایک ساتھ ہو سکتا ہے، لِتَحَقُّقِ السَّوَادِ وَاللَّا کِتَابَ بِحَسْبِ الْوَاقِعِ، اس لیے کہ اس کے اندر سواد اور لا کتابت دونوں واقع کے اعتبار سے متحقق ہے، یعنی واقع میں اسود بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ لا کاتب بھی۔ بات ختم ہوئی، تو سبق بھی یہیں پر ختم کر دیا جائے کہ آگے اور پڑھائیں؟ چلو اچھا، آگے اب انشاءاللہ سنیچر کو